बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर के साथ मैं हूं सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज आपका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कुरान मजीद का तारुफ, तदवीन कुरान और उलूमुल कुरान पर बात की थी, जबकि आज हमने कुरान मजीद की जो मुंतखब आयात हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, आज हम उन आयात का मुताला करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज आपकी खिदमत में सूरह अल बकरा के आखिरी रकू का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल बकरा के आखिरी रकू में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमान में है और जो ज़मीन में। व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे इसका हिसाब लेंगे। फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। अल्लाह जिसे चाहें बख्श दें और जिसे चाहें अज़ाब दें। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर हैं। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून। मान लिया उनके रसूल ने जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, और ईमान वालों ने। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। सब के सब ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही। वो किसी रसूल में कोई फ़र्क नहीं करते। वक़ालू समिअना व अताना, वक़ालू समिअना व अताना। और वो कहते हैं कि हमने सुन लिया और हमने इताअत की। ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ए अल्लाह, हम आप ही से बख्शिश के तलबगार हैं और हमने आप ही की तरफ लौट कर आना है। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान को तकलीफ़ नहीं देते जितनी उसके अंदर गुंजाइश होती है। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। उसके लिए वही कुछ है जो उसने कमाया। यानी अगर उसने नेक अमाल किए हैं तो उसको उसका अच्छा बदला मिलेगा, लेकिन अगर उसने खुदा न खास्ता बुरे अमाल किए हैं तो जाहिर है उसको सज़ा मिलेगी। अब ये दुआ है, ये दुआ आप भी किया करें, हम भी करें। और ये तो सूरह अल बकरा का आखिरी रकू है। रिवायात में आता है कि पूरा कुरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नाजिल हुआ, लेकिन कुरान मजीद की ये सूरह अल बकरा का आखिरी रकू, ये मेराज के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट यानी ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। तो ये दुआएं हैं, बड़े काम की दुआएं हैं, तो इन दुआओं को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। है हमारे रब, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारा मुआखज़ा ना कीजियो। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। अल्लाह, हम पर वो बोझ भी ना डाल जो हमसे पहली उम्मतों पर डाला। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। अल्लाह, हम पर वो बोझ भी ना डाल जिसके उठाने की हमारे अंदर सकत नहीं है। वाफ़ु अन्ना। अल्लाह, हमें माफ़ फरमा। वग़फ़िर लना। अल्लाह, हमारी बख्शिश फरमा। वरहमना। अल्लाह, हम पर रहम फरमा। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ए अल्लाह, आप ही हमारे मौला हैं, आप ही हमारे आका हैं, और हमें काफिरों की कौम पर नुसरत अता फरमा। तो ये सूरह अल बकरा का आखिरी रकू था, और इसके जो अहम मज़ामीन थे उनमें अज्जाए ईमान है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तारीफ़ व तौसीफ़ भी की गई है। इंसान की ताकत से ज़्यादा बोझ ना डालने के लिए भी कहा गया है। इसमें दुआएं भी हैं, और यानी अल्लाह, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसका मुआख़ज़ा भी अल्लाह हमसे ना करना, और हम पर वो बोझ भी ना डालना जो हमसे पहली उम्मतों पर डाला है। अल्लाह, आप हमें माफ़ फरमा दें और हमें काफ़िरों की कौम पर नुसरत अता फरमाएँ। अज़ीज़ तलबा, सूरह अल हुजरात ये मदनी सूरत है और ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। इस पूरी सूरत को हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ اور ان کے نبی سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی ایک اور جگہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ، یعنی باز آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو، ولا تجاہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کرو جیسے تم روٹین میں آپس میں گفتگو کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے پست رکھتے ہیں، ڈاؤن رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ اسی حجرات کے ضمن میں اس کا نام، اس سورت کا نام سورت الحجرات ہے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے اور حجرہ کہتے ہیں کمرے کو۔ اس آیت کے شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ متصل جو ان کی ازواج مطہرات امہات، یعنی ہماری امہات المومنین کے جو حجرات تھے، وہاں آپ قیام پذیر تھے، آرام فرما تھے کہ کچھ عربی بدو، کچھ دیہاتی جو نو مسلم تھے، ابھی تازہ اسلام قبول کیا تھا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، لیکن انہوں نے بجائے انتظار کرنے کے باہر سے شور کرنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ بات تشریف لائے، اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، تو اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا نزول فرمایا اور انہیں ادب سکھایا۔ تو اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ آداب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کس طرح سے کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ الحجرات مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات ہیں اور انہی چیزوں کو فوکس کیا گیا ہے کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اب ادب کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، چاہیے کیا ہے کہ آپ تھوڑی دیر صبر کر لیں، یعنی انتظار کر لیں، حتیٰ تخرج الیہم لکان خیر لہم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لے آئیں گے تو آپ ان سے ملاقات کر لیجئے گا، لکان خیر لہم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کو خبر لے کے آتا ہے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوم بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ نہ ہو کہ آپ بے خبری میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دیں اور بعد میں آپ کو اس پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لیجئے کہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، بہت سی باتوں میں وہ آپ کا کہا ماننے لگ جائیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، تم خود تکلیف میں پڑ جاؤ گے، تم خود ایذا میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے خبریں عطا فرما رہے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی زبان سے اس وقت تک نہیں بولتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ، ہر حرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں میں سے اپنے نبی کو خبریں عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی رائے تو دے دو، لیکن اپنی رائے کو مسلط نہ کرو، کہ اگر تمہاری باتیں زیادہ تر کچھ لوگ کہیں کہ اگر کہ جناب میں نے چونکہ مشورہ دیا تھا میری بات تو نہیں مانی جا رہی ہے، تو اب اللہ یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّاهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ دیکھیں، ہر چیز کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ہر چیز کو چیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بخار ہو جائے تو اس کو چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہے، بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے بی پی آپریٹرس ہے، اسی طرح شوگر چیک کرنے کے لیے گلوکومیٹر ہے۔ تو ہمارا ایمان، ہم نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے، تو ہمارا ایمان کس طرح چیک ہوگا؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی آلہ ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کس حالت میں ہے اس وقت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دل میں مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، آراستہ کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں ایمان کی محبت ڈیکوریٹ ہو چکی ہے، ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت آراستہ و پیراستہ ہو چکی ہے؟ تو کیا ہوگا کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تو پھر نفرت کریں گے ہم کس چیز سے؟ کفر سے، وَالْفُسُوقَ اور گناہ سے، وَالْعِصْيَانَ اور نافرمانی کے کاموں سے۔ تو یہ تین کرائیٹیریا ہیں کہ اگر آپ ایمان والے ہیں آپ کو کفر سے بھی نفرت ہوگی، آپ کو گناہ کے کاموں سے بھی نفرت ہوگی، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے تمہیں محبت، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو مزین کر دیا، اور تم ناپسند کرتے ہو کفر، گناہ اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں کیا ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ ہماری عبادات قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ تو آپ اپنے دل کو چیک کر لیں گے، آپ اپنے ایمان کو چیک کر لیں گے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہے، ایمان کی تین کیفیت بڑی مشہور ہیں، آپ لوگوں کے علم میں ہوں گی کہ آپ کے سامنے کوئی برا کام ہوتا ہے، آپ اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے آپ اس کو زبان سے روکتے ہیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں برا جانتے ہیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور آپ بھی اس میں ملوث ہو جائیں تو آپ بتائیں ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کسی نے کیا خوب مثال دی ہے کہ یہ جو ایمان کا آخری درجہ ہے اس کی مثال بڑی زبردست مثال ہے کسی نے دی ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو فالج ہو گیا ہے، وہ اپنی ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہے، لیکن وہ موومنٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسا ایمان، لولا لنگڑا ایمان کہ ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور ایمان کے تیسرے درجے پر ہم اگر آتے ہیں تو پھر ہمارے اس ایمان کا آپ بتائیں کیا فائدہ ہوگا؟ فضلا من اللہ ونعم، اللہ کا فضل اور اس کی نعمت، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرنا ہے؟ صلح کرانی ہے، جلتی پر تیل نہیں ڈالنا ہے، اس کو بھڑکانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس لڑائی کو مزید آگے بڑھائیں، نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ان کی صلح کرانی ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروپ دوسرے گروپ پر زیادتی کر رہا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو لڑنا ہے اس کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف نہیں آ جاتا۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اور اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ان کی عدل کے ساتھ صلح کرا دینی ہے۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کیا کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو بھائیوں کے آپس میں صلح کرا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोग जो ईमान लाए हो। अच्छा, अब इसमें जो हमारे माशरे में कुछ माशरती बुराइयां पाई जा रही हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन माशरती बुराइयों को यहाँ पे डिस्कस किया है और उनसे हमें बाज रहने की तलकीन की है। वो क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप देखें ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, ये ईमान वालों से खिताब है और ये मदनी सूरत की निशानी है। ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है कि हम ईमान वाले हैं, तो ईमान के कुछ तकाजे हैं। जो ईमान वाले ऐसे हैं जैसे कि आपका नाम अगर पुकारा जाता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं कि मुझे पुकारा जा रहा है, मुझे कोई हुक्म दिया जा रहा है, मुझे कुछ कहा जा रहा है, तो आप इस पर लब्बैक कहते हैं, आप इस पर जी कहते हैं। तो इसी तरह जब ईमान कहा, जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाता है, तो रिवायात में आता है कि जब इस तरह की कोई आयत नाजिल होती थी तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अलर्ट हो जाते थे कि जी हमें कहा जा रहा है ईमान वाले, अभी हमारे लिए कोई हुक्म आएगा, अभी हम इस पर अमल करेंगे, अभी अल्लाह हमें क्या कह रहे हैं, तो उसको बात को गौर से सुनते थे। तो अब यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कि ये अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से खिताब कर रहे हैं, तो हमारे अंदर अगर ईमान है तो हमें भी अलर्ट होना चाहिए कि अब अल्लाह हमें यहाँ पर कौन सा हुक्म दे रहे हैं और हम उसकी बजा आवरी के लिए अपने दिलो दिमाग को तैयार कर लें कि ये जो हुक्म अल्लाह का आ रहा है, अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर लेते हैं। वो क्या है, ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कि एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। हम मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, तुम तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसे, वो तो लोग ऐसे, नहीं, मजाक नहीं उड़ाना। वला निसा उम्मिन निसा, और औरतें भी दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। असा अन यकून खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो। वला तलमज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलकाब, एक दूसरे पर ऐब ना लगाएं और ना ही एक दूसरे को बुरे नामों से चिढ़ाएं। बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान के बाद इस तरह के काम, गुनाह वाले काम, बुरी बात, ऐसा नहीं करना। फिर वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो तौबा नहीं करते बस यही लोग जालिम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, है वो लोग जो ईमान लाए हो, बहुत से गुमानों से बचो। गुमान किसी कहते हैं किसी के बारे में सोचना, जैसे बदगुमानी होती है कि आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं। इन बाज़ ज़न इस्म, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। वला तजस्ससू, और एक दूसरे की जासूसी नहीं करनी है। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और एक दूसरे की गीबत भी नहीं करनी है। गीबत किसे कहते हैं, पीठ पीछे बुराई करना। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी आम सी है कि अगर जब किसी को कहा जाता है कि यार तुम गीबत ना करो, तो वो कहते हैं मैं उसके मुंह पर ये एक बात कहूँगा, तो यही तो गीबत है कि उसके अंदर बुराई पाई जा रही है और उसकी अदम मौजूदगी में आप उसकी उस बुराई को डिस्कस कर रहे हैं, इसी का नाम गीबत है। और अगर उसके अंदर वो बुराई नहीं पाई जा रही है तो फिर तो आप उस पर बहतान लगा रहे हैं। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरहतमुहु, अब इसकी सजा देखें अल्लाह ने क्या बयान की है। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फकरहतमुहु, तुम इससे कराहत खाते हो, तुम इससे घिन खाते हो, तुम इसको नापसंद करते हो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाले और मेहरबान हैं। या अय्युहन्नास, है इंसानो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने पैदा किया तुम्हें मर्द से और एक औरत से। वजअलनाकुम शुअबन व कबाइला लितआरफू, और हमने बनाया तुम्हारे कबीले और तुम्हारी शाखें, लितआरफू, क्योंकि तारुफ किया जाए। तारुफ के लिए बनाए हैं कि आप जिस भी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जिस भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जिस भी कास्ट है, जो भी आपकी कास्ट है, तो ये आपकी शनाख्त के लिए है। अल्लाह के यहाँ अगर इज़्ज़त का म्यार है तो वो क्या है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ जो इज़्ज़त का म्यार है वो सिर्फ़ और सिर्फ तकवा है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह जानने वाले और बाखबर हैं। क़ालतिल अराबु आमन्ना, ये अरबी बद्दू, ये अरबी देहाती, ये क्या कहते हैं कि हम ईमान ले आए, अभी इस्लाम कबूल किया है, ताज़ा ताज़ा नौ मुस्लिम है, कहते हैं हम तो बड़े ईमान वाले हो गए ना। अल्लाह क्या कह रहे हैं, कुल, आप इनसे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए, लम तुमिनू, अभी तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, हाँ ये ज़रूर कहो कि हमने अभी इस्लाम कबूल कर लिया है। वलमा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में रचा बसा ही नहीं है।
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کریں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، بے شک جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے ہیں۔ ایمان تو لے آئے ہیں، ایمان لانے کے بعد یار کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اچھا ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان اس لیے ہم بھی مسلمان، تو پھر شک میں نہیں پڑے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ بڑی مشہور مثال آپ نے سنی ہوگی، انسان کا دل کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اس کا مال ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہم جو کماتے ہیں سارا کا سارا انہی پر خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل انہی کے ساتھ دھڑک رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں اس آیت میں دیکھیں کہ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے۔ اگر آپ ہم مسجد میں چندہ دیتے ہیں کتنا؟ 10 روپے، وہاں وضو بھی کرتے ہیں ہم، وہاں اے سی بھی چلا ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹر بھی ہوتا ہے، بڑی ان کی بہت سی کارپٹ ہے اور بہت سی آسائشیں ہیں جو ہمیں مسجد میں چاہیے ہوتی ہیں، اور چندہ ہم 10 روپے دے رہے ہوتے ہیں، اور اب بچے کو 10 روپے دیں، آج بچہ 10 روپے نہیں لیتا۔ تو ہمارا دل کہاں ہے؟ جہاں ہمارا پیسہ ہے۔ تو مسجد میں ہمارا دل کتنا لگ رہا ہے کہ اس کے لیے ہماری جیب میں سے صرف 10 روپے نکل رہے ہیں، اور باقی آپ دیکھ لیں کہ کہاں ہم کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی جان سے اور اپنے مال سے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ ان سے فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ پر اپنے دین کو جتلاتے ہو؟ کہ ہم ایمان لائے، ہم تو جناب بڑے مومن بن گئے، آپ نے ہمیں دعوت دی تو ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو ہم تو آپ کی دعوت پر تو اللہ پر اپنے اسلام کو جتلاتے۔ واللہ یعلم غیب السماوات واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر اپنے اسلام کو جتلاتے ہیں کہ آپ فلاں قبیلے میں گئے، وہاں پر آپ نے ان سے کہا تو پھر جناب انہوں نے ہم نے تو جلد آپ کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے فوری اسلام قبول کر لیا، اور آپ ان کو بھی وہی مراد دے رہے ہیں، ہمیں بھی وہی مراد دے رہے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم تو آپ کے کہنے پر ہم نے اسلام قبول، آپ پر اپنے اسلام کو جتلاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کل، آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، آپ پر کوئی اسلام کا کوئی احسان نہیں ہے ان کا، تو مجھ پر جو اسلام لائے، تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں غیب میں جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد جی سورہ المومنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یہ ہے جو مومنوں کی صفات، مسلمانوں کے اندر جو صفات پائی جا رہی ہیں ان کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ تحقیق فلاح پائی ان لوگوں نے جو ایمان لائے۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں کامیابی کا تصور کیا ہے؟ ہمارے ہاں کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، نوکر چاکر ہیں، کو بڑا عہدہ اقتدار مل گیا، ہم کہتے ہیں جو لو جی بڑی کامیابی مل گئی جناب، کمشنر صاحب بن گئے جی، وزیر بن گئے، مشیر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے، یہ عہدہ مل گیا، وہ عہدہ مل گیا، یہ کامیابی، دنیاوی کامیابیاں۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑی کامیابی کون سی ہوتی ہے؟ دنیاوی کامیابی۔ لیکن یہاں پر ایمان والوں کی کامیابی کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ پہلی بات اللہ کے نبی نے جو دعوت دی ہے۔
تو جو سب سے بڑی کام تحقیق فلاح پائی ان لوگوں نے جو ایمان لے. ایمان جس کے اندر ایمان ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. جنت میں جانے کی ٹکٹ کس کے پاس ہے؟ جس کے اندر ایمان ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، خوف خشیت الہی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، عجز کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو کہ بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں. ان کے سامنے کوئی اگر بیہودہ بات ہو رہی ہے تو اس میں نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک جو تمہاری دو جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان، بندہ یہ زبان سے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، کسی کی دل آزاری کرتا ہے، گالی دیتا ہے اور غلط کام کرتا ہے. تو غلط چیزیں جو زبان، تو اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. جو بولو سوچ سمجھ کر بولو، اچھا بولو اور احتیاط کے ساتھ بولو. یعنی کسی کی گناہ زیادہ تر زبان سے ہو رہے ہوتے ہیں اور دو جبڑوں کے درمیان، اور وہ جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان یعنی تمہاری شرمگاہ. تم ان دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ یا جو تمہارے دانے ہاتھ کی مالک ہیں. یعنی اس وقت جو لونڈیوں کو کنسیپٹ تھا، یہ جنگوں کے بعد جو خواتین آ جاتی تھیں تو اس طرح سے اور بھی جو طریقے ہوتے تھے، تو اس معاشرے میں جو اس وقت رائج تھا. آج تو ہم اس پر بحث نہیں کرتے ہیں چونکہ آج ہمارے ہاں وہ ماحول نہیں ہے. اسلام نے اس کو ویسے بھی پسند نہیں کیا تھا تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، بس جو اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے. پھر حد لگے گی. اگر آپ زنا کرتے ہیں تو آپ پر حد لگے گی. 5 حدود ہیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ اپنے وعدوں میں اور امانتوں میں ان کا پاس رکھتے ہیں. یعنی اگر کوئی ان کو امانت دیتا ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، اور اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ الفرقان. اس میں رحمان کے بندوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور جب ان سے کوئی جاہل کلام کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس سلام. ظاہر ہے آپ یہ تجربہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو بے شک دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی جاہل کے ساتھ بحث کرنے لگیں گے، چونکہ آپ کے پاس تو علم ہے، آپ علم کی بنیاد پر دلائل سے بات کریں گے، جبکہ جاہل کے پاس نہ علم ہے نہ کوئی دلیل ہے. لہٰذا وہ کیا کرے گا؟ وہ جذباتی ہو جائے گا، وہ اول فول بکے گا، اس کی زبان سے کوئی نیک کلمات نہیں نکلیں گے. تو اس لیے جاہل کے ساتھ جو بات کرنی ہے، کیونکہ جاہل تو ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس علم تو نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ جاہل کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ، مثال کے طور پہ آپ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سول انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، مثال کے طور پہ آپ دیگر علوم ہیں، کمپیوٹر سائنس کے طالب علم ہیں، تو میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا. میں اسلامیات کا طالب علم ہوں، آپ کمپیوٹر کے طالب علم ہیں. تو میرا کمپیوٹر خراب ہوگا، میں کمپیوٹر کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو میرے پاس تو اتنا زیادہ نالج نہیں ہے، آپ کے پاس زیادہ نالج ہے، اور میں آپ کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دوں تو پھر آپ کہیں گے دیکھو جی اب استاد ہے، ہم کہہ بھی کچھ نہیں سکتے لیکن پتہ ہی نہیں ہے کچھ نہیں، اور ہمارے ساتھ بحث کر رہے ہیں. تو اسی طرح میں اسلامیات کا طالب علم ہوں، تو اسلامیات کے حوالے سے میں نے کچھ پڑھا ہے تھوڑا سا، تو اس لیے اس موضوع پر ایک آدمی کے بالکل اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے اور سنی سنائی باتوں پر وہ بحث کرنے لگ گیا، تو اس میں ظاہر ہے پھر اس کو بندہ کہتا ہے بس سلام بھائی، پہلے اپنا جو ہے نا نالج امپروو کریں، اس کے بارے میں پہلے کوئی دلیل سے بات کریں.
वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो बिताते हैं अपनी रातों को अपने रब के हुजूर सजदे में और क़ियाम में। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और वो कहते हैं हमारे रब हमसे ये जहन्नम का अजाब फेर दे। इन्न अज़ाबहा काना गरामा, बेशक ये अजाब तो चिमट के रहने वाला है, ये बड़ा तकलीफ दे है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मकामा, बेशक ये एक बुरा ठिकाना है, बुरी जगह है रहने के लिए। ज़ाहिर है जहन्नम में क्या है, जहन्नम में आग है, खून है, पीप है, बदबू है, चीखें हैं, शोर व गुल है, तो वहां पर कोई भी रहना पसंद नहीं करता। एक तकलीफ दे और बुरा ठिकाना, गंदा ठिकाना। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा, और जब उन्हें कहा जाता है कि तुम खर्च करो तो ना वो कंजूसी करते हैं और ना ही फजूल खर्ची करते हैं, बल्कि व काना बैन ज़ालिका क़वामा, दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, और किसी जान को कत्ल नहीं करते मगर हक के साथ। वला यज़नून, वो जना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, अगर कोई ऐसा करता है तो वो गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। युज़ाइफ़ु लहुल अज़ाब यौमल क़ियामत व यख़लुदु फ़ीहि मुहाना, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक उसके अज़ाब को बढ़ा देंगे और वो जहन्नम में ज़लील ख्वार होकर रहेगा। इल्ला, अब ये आयत बड़ी ज़बरदस्त कि अगर खुदा न खास्ता बंदे से गुनाह हो जाता है तो अब इसका सलूशन क्या है। इल्ला, अब अल्लाह बता रहे हैं मगर मन ताबा, जिसने तौबा कर ली, व आमना, और ईमान लाया, व आमिला अमलन सालिहन, और अमल किए नेक अमाल, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर लेंगे। एक सहाबी रसूल ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे गुनाह तो ओहद पहाड़ से भी ज़्यादा हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है कि वो समंदर की झाग से भी ज़्यादा हों, अल्लाह उन्हें नेकियों में तब्दील कर लेंगे। लेकिन शर्त क्या है, आमिला अमलन सालिहन, नेक अमल किया है। क्या, वमन ताबा, जो तौबा करता है, व आमिला अमलन सालिहन, और नेक अमाल करता है, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो ये है जो उसने सही तौबा की है, तौबा का हक अदा किया है, जिसे हम तौबतुन नसूह भी आपने सुना होगा। तौबतुन नसूह, पक्की तौबा, सच्ची तौबा। ये नहीं है कि आज तौबा कर ली है, कल फिर मौका मिला, कल फिर गुनाह कर लिया, परसों फिर तौबा कर ली, फिर हुए, तो अल्लाह के साथ मजाक हो गया ना। ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा, और वो झूठी गवाही नहीं देते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, अगर उनके सामने कोई लग़्व बात हो जाती है तो मर्रू किराम, लग़वियात बात का, कहीं को बेहयाई वाला काम हो रहा है, कहीं को फाहिश उरियानी वाला काम हो रहा है, तो वहाँ से बावकार अंदाज में वहाँ से अपने आप को बचा के वहाँ से गुजर जाना है। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, और जब उनके सामने उनके रब की आयत की तिलावत की जाती है तो उस पर अंधे और बहरे होकर नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उसको गौर से सुनते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और वो कहते हैं, ए हमारा, अब ये दुआ बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, आप इस दुआ को अक्सर पढ़ा करें, इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। देखें कि वो क्या कहते हैं, रब्बना, है हमारे रब, हब लना, हमें अता फरमा, क्या, मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन, अल्लाह हमारी बीवियां और हमारी औलादें हमारी आंखों की ठंडक हों। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारी जो बीवी अगर अच्छी मिल गई इस दुनिया में तो दुनिया जन्नत बन गई। इसी तरह अज़वाज जोड़े को कहते हैं, यानी लड़कियां दुआ मांगेंगी अपने जोड़े के लिए, अपने दूल्हा के लिए, कि अल्लाह मुझे जो मेरा खामद अता फरमा वो नेक हो और मेरी आंखों की ठंडक हो। जाहिर है एक बीवी को अगर एक अच्छा खामद मिल जाता है तो इससे अच्छी और क्या बात है दुनिया में। वो जाहिर है वो एक केयरिंग खामद मिल जाता है। इसी तरह बंदे को एक केयरिंग बीवी मिल जाती है तो उसके लिए दुनिया जन्नत बन जाती है। अगर खुदा ना खास्ता बीवी अच्छी नहीं मिलती है या खामद अच्छा नहीं मिलती है तो वो जहन्नम में तो जब जाएगा सो जाएगा, उसकी दुनिया जहन्नम बन जाती है। वह बंदा घर आए
آگے جناب بیگم صاحبہ سر پہ پٹی باندھ کے بیٹھی ہیں اور جناب وہ کہیں کہ جناب کوئی چیز کھانے کی، میں صبح سے تھکا آ رہا ہوں، اور آگے سے جناب وہ کوئی نہ کوئی ایشو بنا کے لڑائی کرنا شروع کر دے، تو ایک بندے کی پہلے حالت خراب ہوتی ہے، اوپر سے جناب گھر میں بھی اس کو سکون نہ ملے۔ اس کے اگر ایک بیوی، ایک اچھی بیوی کیا کرتی ہے کہ بچوں کی پرورش اچھی کرتی ہے، وہ گھر کا خیال کرتی ہے، اب اس کے اپنے خاوند کا خیال کرتی ہے، تو ظاہر ہے گھر جنت بن جاتا ہے، تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ تو بیوی کو دیکھتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی ہے، خاوند اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، بیوی اپنے خاوند کو دیکھے تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اسی طرح اولاد، اگر اولاد اچھی ہے، نیک کام کرتی ہے، میرا بیٹا ہے، بیٹے کو جو کام میرا بیٹا وہ کہ جی ابو، میرا بیٹا یہ کام تو اچھا ابو ابھی کرتا ہوں۔ بیٹی ہے جناب، باپ گھر آتا ہے، بیٹی استقبال کرتی ہے، اس کے ہاتھ دلاتی ہے، ایک بیٹی کھانا لے کے آ رہی ہے، دوسری بیٹی پاؤں دبا رہی ہے، بیٹا پوچھ رہا ہے جی ابو کیا حال ہے، ہیں جی یہ جناب میں نے یہ پوزیشن لی ہے، میرے جناب اتنے اچھے نمبر آئے ہیں، میں نے جناب آپ کے لیے یہ کام کی ہے، میں نے آپ نے جو میرے ذمہ لگایا تھا وہ دیکھیں میں نے سارے کام کر لیے۔ تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ تو ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ایسی زوج عطا فرما اور ہماری ایسی اولاد ہمیں عطا فرما جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفہ، اب ان لوگوں کو جزا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت میں بالاخانے ملیں گے، غرفہ کمرہ، ایسے محلات ملیں گے۔ کیسے، کیوں ملیں گے؟ بما صبروا، کیونکہ اس نے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں کس چیز سے واسطہ پڑھنا ہے؟ ایک ایسی چیز سے واسطہ پڑھنا ہے، کیا؟ تحیہ اور سلامہ۔ تحیہ کہتے ہیں ریسیپشن کو، ہمارے اعزاز میں جب ہم وہاں جنت میں داخل ہوں گے تو ہماری بڑے ایک شاندار قسم کا استقبال کیا جائے گا اور ہمیں سلامتی پیش کی جائے گی، ایک دوسرے کو ہم سلام پیش کر رہے ہوں گے، آپ کو بھی سلام، آپ کو بھی سلام۔ تو کیا تحیہ، تم ایک دوسرے کو تحیہ دعا کہتے ہیں کہ دعا بھی دی جائے گی ایک دوسرے کو، دعا دیتے ہوئے ہم اس کا استقبال کریں گے، وہ لوگ وہاں پہ ہمارا بڑا شاندار استقبال ہوگا، کس چیز کے ذریعے سے؟ دعا اور سلامتی سے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ جہاں انسان دیکھیں جو مرضی کر لے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس دنیا سے چھوڑ کے چلے جانا ہے، اپنے محلات کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اپنی زمینوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اپنے باغات کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اپنی بہترین اور بڑی لگژری کوٹھیاں اور بڑی لگژری قسم کی گاڑیاں اور بڑے لگژری قسم کی الیکٹرانکس کی اشیاء اور اتنی پرتعیش زندگی، یہ سب کچھ چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر ہم عارضی طور پر آئے ہیں، لیکن جنت عارضی نہیں ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ حسنت مستقرا و مقاما، جیسے جہنم کی بات آئی تھی، ساتھ مستقرا و مقاما، انتہائی گندی جگہ ہے رہنے کے لیے، انتہائی برا ٹھکانہ ہے وہاں رہنے کے لیے، لیکن جب جنت کی بات آ رہی ہے، انتہائی بہترین جگہ ہے، انتہائی اعلیٰ جگہ ہے، انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اللہ ہمیں بھی یہ جنت نصیب کرو، ہمیں جہنم سے بچا لے مالک۔ قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تو آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے ہو تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں البتہ جو آپ نے جھٹلایا ہے اس کی سزا البتہ تمہیں مل کر رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہی افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔